سورۃ الاعلیٰ ہے، مکی سورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، آپ تسبیح بیان کیجئے اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کی جو سب سے بلند ہے۔ الذی خلق فسوا، وہ ذات کے جس نے پیدا کیا اور ٹھیک ٹھیک پیدا کیا، نقص نقص سے سوار دیا، انسان کی تخلیق کو بہت اعلیٰ کیا۔ والذی قدر فہدی، اور اسی نے تقدیر مقرر کی اس کی، اور ساتھ ساتھ اس کے لیے ہدایت کا سامان کیا، قرآن حکیم نازل کیا، نبیوں کو بھیجا۔ والذی اخرج المرعى، اور وہی جس نے زمین سے چارہ نکالا، فجعلہ غثاء احوا، پھر کر دیا اس کو خشک چورا سیاہ۔ جو بھی فصل اگتی ہے آخرکار ختم ہو جاتی ہے، اسی پر قیاس کرو اپنی زندگی کو۔ سنقرئک، ہم ان قریب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ قرآن حکیم پڑھا دیں گے، یعنی آپ کی زبان سے جاری فرما دیں گے۔ فلا تنسا، اس طرح کہ آپ بھولیں گے نہیں۔ یہ آپ کا معجزہ بھی تھا اور خاص عطا بھی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہ آپ کو قرآن حکیم جیسے ہی آپ پر نازل ہوتا تو محفوظ ہو جاتا آپ کے قلب مبارک پر، اور یاد کرنے کی مشقت آپ کو نہ ہوتی تھی۔ الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے، یعنی ناسخ و منسوخ اپنی جگہ پر ہے۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، اور بے شک وہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ظاہر کیا جائے اور جو کچھ مخفی ہو، اس کو بھی، پوشیدہ کو بھی۔ ونیسرک للیسری، اور ہم توفیق دیں گے آپ کو آسان راستے کی۔ فذکر، یعنی ابھی آغاز میں مشقتیں برداشت کر رہے ہیں آپ، آہستہ آہستہ اللہ آپ کے لیے اس کار رسالت کو آسان فرما دیں گے۔ ایک مشقت طبع بشری کے مطابق یہاں انسان کو اٹھانی پڑتی ہے۔ فذکر، تو آپ نصیحت کیجئے، ان نفعت الذکریٰ، اگر نفع دے نصیحت کرنا۔ علماء نے اس سے یہ بات نکالی کہ نصیحت اس کو کی جائے جو نصیحت سن کر قبول کرنے والا ہو۔ جہاں اس کے امکانات نہ ہوں وہاں نصیحت کہہ کر نصیحت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، یا یہ کہ سامنے والا اس سے اور بدک جائے گا، یا یہ کہ اس ماحول میں قبولیت کا امکان نہیں ہے تو اس ماحول میں نصیحت کی بات کہنا نصیحت کو ہلکا کرنا ہے۔ دوسرے موقع کی تلاش کرنی چاہیے، دوسرے موقع پر نصیحت کرے اس وقت جب کہ وہ قبول کرنے کی آمادگی کی کیفیت میں ہو۔ سیذکر من یخشی، ضرور نصیحت حاصل کرے گا وہ جو ڈرتا ہے، یعنی اللہ کے عذاب سے، آخرت سے۔ ویتجنبها الاشقی، اور بدبخت ہی ہوگا جو اس قرآن سے دور رہے گا، اس نصیحت سے دور رہنے والا تو بدبخت ہی ہو سکتا ہے۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، وہ جو داخل ہوگا بڑی آگ میں، بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ، اور پھر اس کے بعد نہ وہ مر سکے گا نہ جی سکے گا، نہ موت آئے گی نہ زندگی ہوگی۔ قد افلح من تزکیٰ، تحقیق فلاح پالی اس شخص نے جو پاک ہوا، اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچایا، برے عقیدے سے بھی بچایا، اور اپنے باطن کو بھی باطنی گناہوں سے، باطنی بیماریوں سے محفوظ کیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور اس نے ذکر کیا اللہ کے اپنے رب کے نام کا اور اس نے نماز پڑھی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، اے انسان تمہارا حال کیا ہے، تم تو ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو، والآخرۃ خیر، جبکہ حقیقت کے اعتبار سے آخرت بہتر بھی ہے، وابقا، اور پائیدار بھی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، یہی وہ پیغام تھا جو پچھلے صحیفوں میں بھی مرقوم تھا۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفے دیے گئے اس میں بھی یہی پیغام تھا، یہی توحید کی دعوت، یہی آخرت کا پیغام اور یہی رسالت کا اثبات وہاں بھی پایا جاتا تھا۔